آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ہیومن برین. برین کا اسٹرکچر کس طرح ہے اور وہ فنکشن کس طرح کرتا ہے. تو آج ہم بات کریں گے اباؤٹ دا اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف ہیومن برین. Before going to discuss the structure and function of human brain, let me tell you first of all that what is brain. Brain ہے کیا چیز. برین کی اسٹرکچر اور فنکشن ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتہ چلے کہ برین ہے کیا چیز. تو برین جو ہے یہ اٹ از اے مسٹیریس کریچر آف گاڈ. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب و غریب پیداوار میں سے ایک پیدائش ہے. صحیح. تو یہ جو ہے نا برین ہماری باڈی میں جتنی ایکٹیویٹی ہے, جو ایکٹیویٹی ہمارے باڈی میں ہوتی ہے وہ انڈر دا کنٹرول آف یا انڈر دا کنٹرول آف برین ہوتی ہے. صحیح ہے. برین جو ہے نا ایک کام صحیح ٹائم پہ اور صحیح جگہ پہ جو کام کرتا ہے, جو کام ہوتا ہے وہ برین ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ہیومن برین کے ہمارے ساتھ 3 بڑے پارٹس ہیں, 3 بڑے حصے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فور برین, مڈ برین, ہائنڈ برین. یہ جو 3 ہیں یہ بڑے حصے ہیں ہیومن برین کے. یہ حصے ڈسکس کرنے سے پہلے برین جو ہے یہ ایک سینسیٹیو پارٹ ہے, اس کے پروٹیکشن بھی ضروری ہے. جس طرح یہ کام کرتے, سینسیٹیو کام کرتے, باڈی کے سارے جو کام ہے وہ برین پرفارم کرتے ہیں, برین کے انڈر ہوتے. تو یہ بہت سینسیٹیو کام کرتے اور یہ ہے بھی بہت سینسیٹیو. تو یہ جتنے سینسیٹیو کام کرتے اس طرح اس کی پروٹیکشن بھی ضروری ہے. صحیح ہے. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو برین کے ارد گرد ایک سخت قسم کے جو جس چیز نے ڈھانپا ہوا ہے اس کو ہم کرینیم کہتے ہیں, جس کو ہم اردو میں یا پشتو میں اس کو ہم کوپڑی کہتے ہیں, اردو میں بھی اس کو کوپڑی کہتے ہیں. تو اسکل از اے ہول ہم اس کو اسکل کہتے ہیں, لیکن جس علاقے نے جس جگہ نے یہ جو برین کو ڈھانپا ہوا ہے, برین کو پروٹیکشن دیتے ہیں, اس کو ہم کرینیم کہتے ہیں, کوپڑی. کرینیم کے بعد برین کے ارد گرد 3 پردے ہیں. کرینیم کے بعد برین کے ارد گرد 3 پردے ہیں جو برین کو پروٹیکشن دیتے ہیں, حفاظت دیتے ہیں. ان پردوں کے نام کچھ یوں ہے کہ جو انر موسٹ ممبرین ہے, جو بالکل برین کے قریب ہے, دماغ کے قریب والا جو پردہ ہے جس کو ہم نے جس کو میں نے گرین جو ہے نا مارکر سے ڈرا کیا ہے, اس پردے کا نام ہے پیا میٹر. جو سب سے قریب پردہ ہے اس کا نام ہے پیا میٹر. درمیان میں جو پردہ ہے جس کو ہم نے بلو سے وہ ڈرا کیا ہے اس کا نام ہے اریکنائڈ میٹر. جو لاسٹ والا ممبرین ہے, لاسٹ والا, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیورا میٹر. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیورا میٹر. صحیح ہے. تو یہ جو 3 ممبرین ہیں اس کو کلیکٹیولی پیا میٹر, اریکنائڈ میٹر اور ڈیورا میٹر, ان تینوں کو ہم کلیکٹیولی میننجز کہتے ہیں. صحیح ہے. کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے کہ یہ میننجز میں پردہ, یہ جو پردے ہیں میننجز ہیں, اس میں مسئلہ آ جاتے ہیں, پرابلم آ جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں, تو اس بیماری کو پھر ہم میننجائٹس کہتے ہیں. اس بیماری کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ میننجائٹس. یہ میننجز ہیں. میننجز میں جب مسئلہ آ جائے تو یہ ای ہٹا کے TIS لگا کے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میننجائٹس. صحیح ہے. اس کے بعد برین کی جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے 3 پارٹس ہیں, 3 حصے ہیں جو بڑے حصے ہیں. جس طرح اگر ہم کہیں کہ برین جو ہے یہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہوا ہے. پہلا جو حصہ ہے اس کو ہم فور برین کہتے ہیں, دوسرے حصے کو ہم مڈ برین کہتے ہیں اور تیسرے حصے کو ہم ہائنڈ برین کہتے ہیں. تو ڈائیگرام سے دکھاتا ہوں کہ فور برین جو ہے, فور برین, یہ فور برین کے ہمارے ساتھ جو فور برین ہے, فور برین کے پھر 3 حصے ہیں, سیریبرم, تیلامس اینڈ لیمبک سسٹم. صحیح ہے. سب سے پہلے سیریبرم ہے کیا چیز اور کہاں واقع ہے. سیریبرم یہ جو انفولڈنگ ہے, یہ جو اس طرح کنولیوشن ہے, انفولڈنگ ہے, یہ جو اوپر والا حصہ ہے
इसको हम कहते हैं सेरेब्रम। एक सेरेब्रम है, एक सेरेबेलम है। सेरेब्रम और सेरेबेलम में अक्सर स्टूडेंट जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दोनों मतलब एक जैसे लेते हैं कि सेरेब्रम सेरेबेलम, सही है। तो सेरेब्रम फोर ब्रेन का हिस्सा है, सेरेबेलम जो है वो हैंड ब्रेन का हिस्सा है, सही है। तो ये जो ऊपर वाला और सबसे लेंथी पोर्शन है इसको हम कहते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम में जो कन्वोल्यूशन है, ये जो इनफोल्डिंग है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और ये रिस्पॉन्सिबल है द इंटेलिजेंस के लिए। जहानत आईक्यू का जो ताल्लुक है वो सेरेब्रम ये इनफोल्डिंग की वजह से है, सही है। तो सेरेब्रम का जो फंक्शन है, स्ट्रक्चर तो मैंने दिखाया कि फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट हिस्सा वो सेरेब्रम है। ब्रेन में अगर हम देखें, ब्रेन में मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, फोर ब्रेन, सबसे जो बड़ा हिस्सा है वो फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन के अंदर जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो सेरेब्रम है। तो सेरेब्रम का फंक्शन ये है, सबसे पहले अगर हम देखें तो सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सही है। तो सेरेब्रम पर इट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सही है। ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एक को हम कहते हैं राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दूसरे को हम कहते हैं लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अगर हम अपने दिमाग को देखें, ये जो कुपड़ी हटाए तो एक साइड दिमाग इस तरफ है और दूसरी साइड दिमाग इस तरफ है, दोनों के दरमियान एक नर्व है, एक ब्रिज है, सही है। ये राइट और लेफ्ट वाला ये ब्रिज के जरिए कनेक्ट है, तो उस ब्रिज को, उस नर्व को हम कहते हैं कार्पस कोलोसम। कार्पस कोलोसम का काम ये है कि राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से इंफॉर्मेशन या मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड्स द राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सबसे मजे की बात यह है कि जो हमारा राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और जो हमारे लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करते हैं। उल्टा है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बॉडी के लेफ्ट साइड कंट्रोल करते हैं और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बॉडी के राइट साइड में जो एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल करते हैं, सही है। तो ये उल्टा है, राइट वाले लेफ्ट साइड कंट्रोल करते हैं और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर राइट साइड वाली एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं, सही है। तो ये हो गया सेरेब्रम का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन। इसके बाद है थैलेमस, ये जो इलाका है, सही है, जिसको मैंने लिखा है थैलेमस सेरेब्रम के नीचे है, ये इसको हम कहते हैं थैलेमस। थैलेमस का काम ये है, थैलेमस का, कि ये जो हमारी बॉडी में जितनी सेंसरी इंफॉर्मेशन उसकी कंट्रोल करना, सही है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये किसका काम है? थैलेमस, सही है। थैलेमस के बाद हमारे साथ है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के फिर तीन पार्ट्स है, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला, सही है, और हाइपोकैम्पस। ये लिम्बिक सिस्टम, इसको इसलिए सिस्टम कहते हैं कि इसमें हाइपोथैलेमस है, एमिग्डाला है, हाइपोकैम्पस है, ये तीनों मिला के एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? लिम्बिक सिस्टम। तो देखिए लिम्बिक सिस्टम ये जो है ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के बिल्कुल इधर से शुरू होते हैं, ये जो आलमंड शेप बादाम शक्ल का एक सर्कल है जिसको मैंने 1 लेकर है, सही है। तो ये बादाम शक्ल का जो वो है शक्ल है, इसको मैं एमिग्डाला कहता हूँ, सही है। एमिग्डाला के बाद ये जो दो है, सही है, इसको मैं हाइपोकैम्पस, ये हाइपोकैम्पस है, और ये जो गोल 3 स्ट्रक्चर है ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के साथ बिल्कुल एक छोटा सा बॉल जैसा स्ट्रक्चर अटैच है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, या इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है।
صحیح ہے. تو یہ جو تین ہے 1 2 اور 3 یہ مل کے ایک سسٹم بناتے ہیں جس کو ہم لیمبک سسٹم کہتے ہیں. صحیح ہے. آلمنڈ شیپ نمبر 1 یہ ہے ایمگڈیلا. یہ دو جو ہے یہ ہمارے ساتھ بناتا ہے ہائپوکیمپس. اور یہ جو گول سٹرکچر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائپوتیلمس. یہ اس کا سٹرکچر ہے. ابھی فنکشن کیا ہے, ایک ایک کا فنکشن کیا ہے. تو سب سے پہلے ہے ایمگڈیلا. ایمگڈیلا کا کام ہے فیلنگ. صحیح ہے. خوشی محسوس کرنا, غم محسوس کرنا, سیکچول ایکٹیویٹی, سیکچول اروزل محسوس کرنا. صحیح ہے. خوشی محسوس کرنا, غم, فیلنگ. اس کے ساتھ میں نے دل لکھا ہے, یہ دل عاشقانہ. صحیح ہے. تو یہ دل عاشقانہ ہے, مطلب اس کے ساتھ ہم لو, محبت, نفرت, خوشی, غم, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایمگڈیلا کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, فیل کرتے ہیں. اٹ از ریسپانسبل فار فیلنگ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دو ہے دو یہ بناتا ہے ہائپوکیمپس. ہائپوکیمپس. ہائپوکیمپس ایک سٹرکچر ہے برین میں. اس کا کام یہ ہے کہ یہ میموری کو سٹور کرتے ہیں. صحیح. جس طرح موبائل میں یا جو ہے نا کیمروں میں میموری کارڈ ہوتے ہیں وہ ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں لانگ ٹائم تک. جب وہ میموری کارڈ ٹھیک ہو, صحیح ہو, مطلب خراب نہ ہو, تو وہ اپنا کام کرتے ہیں, اپنا ڈیٹا سالوں تک سٹور کرتا ہے. صحیح ہے. جب وہ خراب ہو جائے تو پھر وہ ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتے, جس میں وہ جو ڈیٹا ہو وہ بھی لاس کرتا ہے. تو اس طرح ہمارے برین میں بھی ایک جگہ ہے جس کو ہم ہائپوکیمپس کہتے ہیں. یہ ایک قسم کے انسانی میموری کارڈ ہے. صحیح ہے. جس میں ہم کیا کرتے ہیں, معلومات سٹور کرتے ہیں, جس میں ہم لرننگ کرتے ہیں, اسٹڈی کے جو کویسچن ہوتے ہیں, غزلیں ہوتے ہیں اردو پشتو کے. صحیح ہے. تو ہم جو بھی بات لانگ ٹائم کے لیے سٹور کرتے ہیں, صحیح ہے, وہ ہم سٹور کرتے ہیں ہائپوکیمپس. ہائپوکیمپس کا کام یہ ہے. اس کے بعد یہ جو سٹرکچر ہے ہائپوکیمپس ہو گیا. ہائپوکیمپس کے بعد یہ سٹرکچر, اس کو ہم کہتے ہیں ہائپوتیلمس. سو ہائپوتیلمس کا کام کیا ہے. ہائپوتیلمس اٹ از ریسپانسبل یا اٹ ریگولیٹ ہنگر. بھوک جب ہمیں لگتی ہے تو یہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. ترسٹ, پیاس جب لگتی ہے. صحیح ہے. سلیپ. صحیح ہے. اور باڈی ٹمپریچر, باڈی کا ٹمپریچر کم ہوا ہے, زیادہ ہوا ہے. صحیح ہے. تو یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے ہائپوتیلمس. صحیح ہے. اس کے بعد باڈی میں واٹر بیلنس, ہمارے باڈی سے پرسپیریشن زیادہ ہوئے اور جو ہے نا سویٹ زیادہ نکلے ہیں. صحیح ہے. تو پانی زیادہ ضائع ہوا ہے, یا ہمیں ڈائریا لگی ہے, کوئی اور بیماری جس کی وجہ سے ہمارے باڈی سے زیادہ پانی کیا ہوئے خارج ہوئے, یا ہمارے باڈی میں پانی کی مقدار زیادہ ہوئی ہے. صحیح ہے. کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ خطرناک ہے دونوں. تو یہ ہائپوتیلمس ڈیٹیکٹ کرتا ہے, واٹر بیلنس کو مینٹین رکھتا ہے کہ ہماری باڈی میں پانی کم ہے یا زیادہ. صحیح. دوسری بات یہ کہ مینسٹرول سائیکل, مینسٹرول سائیکل کو بھی ہائپوتیلمس ہی کنٹرول کرتا ہے. مینسٹرول سائیکل یہ ایک بیماری ہے, عام طور پر یہ عورتوں میں ہر مہینے میں ایک بار آ جاتی ہے. صحیح. یہ ایک بیماری ہے مینسٹرول سائیکل, جس میں اس سے ہر مہینے میں اس سے ایک جو ہوتی ہے وہ ریلیز ہوتی ہے. صحیح. تو یہ ایک بیماری ہے قسم کی عورتوں میں. صحیح ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں مینسٹرول سائیکل, یہ بھی کنٹرول کرتے ہیں. صحیح ہے. ہائپوتیلمس. اس کے بعد فیئر, کبھی کبھی ہمیں ڈر لگ جاتا ہے. صحیح ہے. تو فیئر کے لیے, فیئر ڈیٹیکشن کے لیے ریسپانسبل ہے ہائپوتیلمس. صحیح ہے. پلیجر, خوشی. صحیح ہے. یا سیکچول ریسپانسز, جب ہمارا جو سیکسچول سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے تو ہم کس طرح رسپانس شو کرتے ہیں, اینیمل کس طرح رسپانس شو کرتے ہیں. تو یہ سارے اس کے لیے جو ذمہ دار چیز ہے وہ کیا ہے, ہائپوتیلمس. تو یہ ہو گیا فور برین. جو جنجال تھا, جو کام تھا سب سے زیادہ وہ فور برین میں تھا. صحیح ہے. یہ فور برین کے حصے تھے, اس کے ہم نے فنکشن بھی پڑھ لیا اور اسٹرکچر بھی پڑھ لیا. اس کے بعد فور برین کے بعد آتا ہے مڈ برین. فور برین کے بعد آتا ہے مڈ برین. تو مڈ برین یہ جو ہے یہ کم ڈیولپ ہوتا ہے انسانوں میں. صحیح ہے. یہ ایک قسم کا برج کا کام کرتے ہیں مڈ برین. ہائنڈ برین
اور فور برین کے درمیان ہی واقع ہے. Yes. یہ ان دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے. Yes. اس سے جو انفارمیشن پاس ہوتے ہیں فور برین کو، ہینڈ برین سے جو معلومات پاس ہوتے ہیں فور برین کو، وہ مڈ برین ہی کے ذریعے پاس ہوتے ہیں. It is mid brain, see, Yes. that carries messages from hand brain to forebrain. صحیح ہے؟ Yes. تو یہ جو ہے ایک قسم کے برج کا کام کرتے ہیں. صحیح ہے؟ دونوں کو کنیکٹ کرتے ہیں. صحیح ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہینڈ برین جو ہے یہ جتنی بھی ریفلیکس ایکٹیویٹی ہے، ریفلیکس ایکشن ہے، ریفلیکس ایکٹیویٹی ہے، وہ بھی انڈر دا کنٹرول ہوتا ہے مڈ برین. مثال کے طور پر ریفلیکس ایکٹیویٹی کیا ہے؟ وہ ایکٹیویٹی جس میں دماغ کی انوالومنٹ نہ ہو، جس میں برین کی انوالومنٹ نہ ہو. مثال کے طور پر آپ کا ہاتھ ہے کسی گرم چیز کے ساتھ لگ گیا، تو آپ یہ میسج دماغ تک لے جانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو ایک دم جرک کرتے، پیچھے ہٹاتے ہیں. صحیح ہے؟ یا آپ کے پاؤں میں کیل وغیرہ گیا، صحیح ہے؟ تو آپ ایک دم اپنے پاؤں کو کیا کرتے؟ اٹھاتے ہیں، وہ کیل نکالتے. یہ میسج دماغ تک پہنچنے سے پہلے آپ جو کام کرتے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریفلیکس ایکشن. صحیح ہے؟ تو یہ ذمہ دار ہے، یہ رسپانسبل ہے کس کے لیے؟ ریفلیکس ایکشن کے لیے. دوسری بات یہ کہ یہ کنیکشن بناتے ہیں بٹوین دا ہینڈ برین اینڈ فور برین. صحیح ہے؟ اس کے بعد ہے ہینڈ برین، جو لاسٹ پورشن ہے دماغ کا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہینڈ برین. ہینڈ برین کے پھر 3 حصے ہیں: میڈولا اوبلانگیٹا، پونس، سیریبیلم. یہ 3 حصے ہیں: میڈولا اوبلانگیٹا، پونس اینڈ سیریبیلم. ایک سیریبرم ہے، وہ فور برین کا حصہ ہے. ایک سیریبیلم ہے جو ہینڈ برین کا حصہ ہے. صحیح ہے؟ تو دکھاتا ہوں ڈائیگرام میں. یہ جو ہے یہ مکمل ہینڈ برین ہے. یہ میڈولا اوبلانگیٹا ہے. اس کے اوپر یہ جگہ جو ہے ادھر فون بڑا ہوتا ہے، فون چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ جو سائڈ پہ اٹیچ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیریبیلم. صحیح ہے؟ تو یہ سٹرکچر ہے میڈولا اوبلانگیٹا. میڈولا اوبلانگیٹا کا کام کیا ہے؟ آٹونومک فنکشن. جو آٹونومک ایکٹیویٹی ہے، جو آٹومیٹک ہوتے ہیں، جو خود بخود ہوتے ہیں، جو انوالنٹری ہوتے ہیں، جو ہمارے قبضے میں نہیں ہوتے. مثال کے طور پر میں کہوں کہ مجھے الٹی نہ آئے، لیکن یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ انوالنٹری ایکٹیویٹی ہے. اگر میں 1000 بار بھی چاہوں تو مجھے الٹی آئے گی. صحیح؟ یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تو میں کہوں کہ میں آنکھ بلنک نہیں کرتا ہوں، میں اس طرح کرتا ہوں، تو یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. 1-2 منٹ کروں گا، پھر خود بخود کیا ہوتے ہیں؟ یہ بلنک ہوتے ہیں. صحیح؟ تو آٹونومک فنکشن. اس کے بعد جو ہارٹ بیٹ ہے، دل کی دھڑکن ہے، یہ بھی کنٹرول کرتا ہے کون؟ میڈولا اوبلانگیٹا. جو ریسپائریشن ہے، آکسیجن انٹر کرنا، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر کرنا. صحیح ہے؟ تو اس کے لیے بھی رسپانسبل ہے میڈولا اوبلانگیٹا. سوالونگ، جو روٹی ہم کھاتے ہیں، جو کھانا ہم کھاتے ہیں، وہ بولس بنانا، نگلنا روٹی، اس کے لیے رسپانسبل ہے میڈولا اوبلانگیٹا. بلڈ پریشر، صحیح ہے؟ بلڈ پریشر بی پی. صحیح ہے؟ سرکولیشن آف بلڈ، یہ بھی کنٹرول کرتا ہے کون؟ میڈولا اوبلانگیٹا. وومیٹنگ، جو الٹی ہے. صحیح ہے؟ اور سوالونگ، یہ تو میں نے پہلے ایک بار لکھا ہے، سوالونگ اوپر ہے، سوالونگ. صحیح؟ اس کے بعد ہے دوسرا پورشن، بالکل ادھر ہی واقع ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پونس. صحیح ہے؟ تو پونس چھوٹا ہوتا ہے، یہ میڈولا اوبلانگیٹا کے اوپر ہی پڑا ہوتا ہے. صحیح ہے؟ پونس کا کام ہے کہ ریٹ اینڈ پیٹرن آف ہارٹ بریتھ، ہارٹ بیٹ کے ریٹ، دھڑکن پر منٹ کتنا ہوتا ہے، اور اس کا پیٹرن کس طرح کام کرتا ہے، تو یہ کنٹرول کرتا ہے پون. بریتنگ، جو سانس ہم لیتے ہیں، یہ بھی انڈر دا کنٹرول ہوتا ہے کیا؟ پونس. سلیپنگ یا ویکفولنس، یہ بھی انڈر دا کنٹرول ہوتا ہے پون. پونس کے بعد جو لاسٹ پورشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیریبیلم. سیریبیلم، ایک سیریبرم ہے، ایک سیریبیلم. سیریبیلم کا کام یہ ہے کہ یہ مسل مومنٹ، ہماری باڈی میں جو مسل ہے، جو باڈی کی پوزیشن کنٹرول کرتے ہیں، یہ سیریبیلم کی کنٹرول ہے.
جن لوگوں کی سیریبیلم خراب ہو جاتی ہے تو وہ پھر جرکی موومنٹ کرتے ہیں، وہ کچھ یوں جاتے، اپنے سر بھی ہلاتے اور جاتے سے وہ پراپر چل نہیں سکتے، اس کی سیریبیلم خراب ہوتے ہیں. سیریبیلم از ریسپانسبل فار دا موشن یا فار دا موومنٹ آف باڈی پوزیشن. ہم جو نارمل چلتے ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سیریبیلم ٹھیک ہے. اگر جس بندے کی سیریبیلم خراب ہو جائے تو وہ پھر نارمل موومنٹ نہیں کر سکتے، وہ پھر جرکی، صحیح ہے، وہ پھر ہلتا ہے، جب جاتا ہے تو یوں کرتا ہے، اس کی سیریبیلم خراب ہوتی ہے اور اس طرح جاتی ہے. صحیح ہے. تو مسل موومنٹ میموری سٹور کرتے ہیں فار بیہیویئر، صحیح ہے، جو فیوچر بیہیویئر ہے اس کے لیے میموری سٹور کرتے ہیں. اور اس کے بعد باڈی کا جو موشن ہے، سیدھا چلنا، جرکی موشن کرنا، صحیح ہے، تو اس کے لیے رسپانسبل ہے کیا؟ دا سیریبیلم. صحیح ہے. تو آج تھا ہمارا یہ ٹاپک، اور اس میں ایک چیز رہ گیا، صحیح ہے، اس میں ایک چیز رہ گیا کہ یہ اکثر ایم سی کیوز بھی پوچھے جاتے ہیں، یا جو وائی ہوتے ہیں پریکٹیکل کی وائی اس میں پوچھے جاتے ہیں. ایک قسم کا فلوئڈ ہے، صحیح ہے، یہ بھی پروٹیکشن دیتے ہیں، پروٹیکشن کرینیم، میننجز اور یہ جو فلوئڈ ہے، صحیح ہے. فلوئڈ دنیا میں ہر وہ چیز جو بہتر ہے اس کو ہم فلوئڈ کہتے ہیں. صحیح. تو یہ جو 3 ممبرینز ہیں، 3 میننجز ہیں، پیا میٹر، ایرکنائڈ میٹر اور ڈیورا میٹر، اس کو ہم میننجز کہتے ہیں. تو یہ جو فلوئڈ، یہ جو میننجز ہے، جو پیا میٹر ہے اور ایرکنائڈ میٹر ہے، ان کے درمیان ایک فلوئڈ موجود ہے. یہ یاد رکھیے، یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ فلوئڈ کن درمیان کی، کن ممبرین کے درمیان موجود ہے. تو یہ سب سے انر والا ممبرین جس کو ہم پیا میٹر کہتے ہیں، صحیح ہے، اور جو درمیان والا ممبرین ہے جس کو ہم ایرکنائڈ میٹر کہتے ہیں. یہ اندر والا اور درمیان والا کے درمیان ایک قسم کا فلوئڈ موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیریبرو اسپائنل فلوئڈ، شارٹ کٹ ہم سی ایس ایف لکھتے ہیں. سی ایس ایف سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کا کام یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے دماغ کو ایک قسم کا پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں. جب ہم جاتے ہیں یا ہم جمپ پہ لگاتے ہیں تو ہمارے دماغ جو ہے نا بہت سینسیٹیو ہے، تو یہ ایک قسم کا کوشن کا کام کہتے ہیں، کوشن کا کام کرتے ہیں، مطلب ایک کور دیتا ہے. صحیح. جس طرح ہم کوشن کرتے ہیں جب کتابیں پرانی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کور لگاتے ہیں تاکہ وہ بک کیا ہو جائے، محفوظ ہو جائے. تو اس طرح یہ جو سیریبرو اسپائنل فلوئڈ ہے اس نے ایک قسم کا کوشن دیا ہے ہمارے دماغ. صحیح. تو تھینک یو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، پھر بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.